ملک میں مردم شماری کا عمل جس پر 32 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں اختتام سے پہلے ہی متنازع ہو گیا ہے۔ پورے ملک میں پہلی مرتبہ ڈیجیٹل مردم شماری کے اعلان کے بعد کراچی والوں کو امید تھی کہ اس مرتبہ کراچی کی درست آبادی ریکارڈ پر آئے گی، مگر مردم شماری کا عمل ختم ہونے کو ہے اور کراچی کی آبادی 2017 کی مردم شماری سے بھی 11% کم ہو گئی ہے۔ جی ہاں، اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ تقریباً 6 سال بعد مردم شماری کے جو اعداد و شمار آ رہے ہیں وہ 6 سال پہلے 2017 کی جو مردم شماری تھی اس سے بھی کم ہے۔ کراچی والے جو سندھ کے ریونیو میں 90% حصہ ڈالتے ہیں، ان کے لیے مردم شماری کے نتائج جلدی پر تیل کا کام کریں گے۔ دوسری جانب شہر کی آبادی تو گھٹ رہی ہے، مگر کراچی کی قومی بجٹ اور سندھ بجٹ میں شراکت یعنی کہ کنٹریبیوشن مسلسل بڑھ رہی ہے اور یقیناً یہ کراچی والوں کے زخموں پر نمک چھڑک نہیں ہے۔ 2017 کی مردم شماری میں کراچی کی آبادی کو 1 کروڑ 60 لاکھ گنا گیا تھا۔ اس وقت بھی سیاسی جماعتیں اور ماہرین نے حیرانگی کا اظہار کیا تھا اور سمجھا یہ جا رہا تھا کہ یقیناً جو کراچی کی آبادی ہے جو کہ تمام جو ایجوکیٹڈ اندازے ہیں یا جو اعداد و شمار ہیں اس سے کہیں زیادہ دکھائی جا رہی تھی، جو کہ کہتا ہے کہ کراچی کی آبادی کسی صورت میں بھی 2.5 کروڑ سے کم نہیں ہے۔ کراچی میں مردم شماری کا اب 95% عمل مکمل ہو چکا ہے اور آبادی 1 کروڑ 40 لاکھ کے قریب شمار ہوئی ہے۔ اس بنیاد پر عین ممکن ہے کہ کراچی کی قومی اسمبلی کی 2 اور صوبائی اسمبلی کی 4 نشستیں بھی کم ہو جائیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کراچی میں 29 لاکھ گھر گنے گئے لیکن شہر میں کے الیکٹرک کے 32 لاکھ میٹر لگے ہوئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ کراچی اور حیدرآباد ڈویژن کی آبادی میں تقریباً 30 لاکھ کا فرق رہ گیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق اندرون سندھ گھروں کی تعمیرات میں 15%، جبکہ کراچی جیسے میٹروپولیٹن شہر میں گھروں کی تعمیرات میں صرف 7% اضافہ دکھایا گیا ہے۔ کراچی کی اصل آبادی کیا ہے، اس پر ہمیشہ ایک بحث چھڑی رہی ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ شاید یہ 3 کروڑ سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ڈیجیٹل مردم شماری میں کراچی کی 66% آبادی کو گنا ہی نہیں گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی کی تمام سیاسی جماعتیں مردم شماری کے اس عمل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حکم کے مطابق کراچی میں 32,000 بلند و بالا عمارتوں میں مردم شماری کا عملہ پہنچا ہی نہیں۔ شہر کے 16,000 بلاکس میں سے 7,000 بلاک میں مسائل کا سامنا رہا۔ 2017 کی مردم شماری میں بھی ایم کیو ایم کی جانب سے کراچی کے 5 بلاکس پر تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا سیریس معاملہ ہے اور اس پر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو کراچی میں جن کا وجود ہے وہ سب سراپا احتجاج ہیں اور یقیناً یہ کراچی کے ساتھ جو پاکستان کے خزانے میں وفاقی خزانے میں تقریباً 55% دیتا ہے، سندھ کے خزانے میں 95% دیتا ہے، پہلے ہی زبوں حال ہے، پہلے ہی اس کے شدید مسائل ہیں، شہری سہولتوں کا زبردست فقدان ہے، پانی نہیں ہے، پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، صفائی نہیں ہے، کوئی عام شہری سہولتوں کا نظام نہیں ہے اور اس پر اب یہ مزید فقدان ہوگا اور مزید کمی ہوگی بجٹ کی اور ریسورسز کی، کیونکہ اب جو نمبرز سامنے آ رہے ہیں وہ تو چونکا دینے والے ہیں۔ کراچی کی آبادی واحد ہے دنیا کا شہر جو کہ تیزی سے کم ہو رہی ہے اور اس تیزی سے کم ہو رہی ہے کہ جو پرانی مردم شماری کے اعداد و شمار تھے وہ بھی منہ دیکھتا رہ گئے ہیں۔ اس موضوع میں بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب سید مصطفیٰ کمال، ڈیپٹی کنوینر متحدہ قومی موومنٹ۔ بہت بہت شکریہ مصطفیٰ۔ بتائیے گا کہ کیا اس ثبوت سامنے آ رہے ہیں کہ یہ کراچی کے ساتھ ایک دھوکہ کیا گیا اس نئی مردم شماری میں، اور یہ جو نمبر سامنے آ رہے ہیں یقیناً یہ تو بالکل ایک تہلکہ خیز نمبر ہے، دہلا دیا ان نمبرز نے، تو کیا کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ کانوے اس کے 2 پہلو ہیں۔ میں بہت شکریہ ایک تو آپ کے موقع دینے کا۔ کانوے ایک تو پچھلے جب سے یہ 9 فروری سے ہم نے اپنی تمام ایکٹیویٹی شروع کی، 9 فروری، ابھی ہم مئی میں اپریل میں بیٹھے ہیں، تو 9 فروری سے تمام جیسی اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو ہم نے پوری کیمپین شروع کی اور کیمپس لگائے اور لوگوں کے پاس گئے، اور پھر جیسے یہ انیومریشن کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو کمپلینز آنا شروع ہو گئیں، اور جیسے جیسے کمپلینز آتی تھیں تو کانوری اب تک اگر میں آپ کو کلب کر کے بتاؤں تو ہم تقریباً 40 ہائی آفیشلز میٹنگ کر چکے ہیں۔ اس میں 3 دفعہ وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے، پھر 7 سے 8 دفعہ جو ہے وہ وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب اور ان کے ڈپارٹمنٹ سے، پھر اس کے بعد سیریز آف میٹنگ جو ہے وہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے۔ تو پہلے تو جب ہم ان کو اپنی کمپلینز بتاتے تھے تو وہ کائنڈ آف ناراض ہوتے تھے، کچھ میٹنگوں کا حصہ تو میں بھی رہا ہوں، تو تھوڑے سے ناراض ہوتے تھے کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ کہ جب وہ دوبارہ فالو اپ میں جب دوبارہ میٹنگز ہوئیں اور نیکسٹ ٹائم جب گئے تو ہماری جب وہ کمپلینس کو ہم نے کہا بھئی آپ جا کر چیک تو کریں، تو جا کر جب چیک کیا گیا تو ہماری ساری باتیں 100% ان کو اس جگہ پہ صحیح ثابت ہوئی۔ اور یہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی کہ 32,000 جو ہائی رائزز ہیں
جو آئیڈینٹیفائڈ ہوئی ہیں اب وہ 38,000 ہو گئی ہیں کامران بھائی, وہ 38,000 ہو گئی ہیں وہ ہائی رائزز. یہ ہماری فیگر نہیں ہے, یہ بیورو آف اسٹیٹسٹک کی فیگر ہے, یہ پلاننگ کمیشن کے جو ڈپارٹمنٹ ہے, محکمہ ہے, یہ اس کی اپنی فیگرز ہیں کہ انہوں نے پورے پاکستان میں اس وقت آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ 40,000 ایسی ہائی رائزز ہیں جس میں لوگ یا تو گئے نہیں ہیں, اور اگر گئے ہیں تو اگر فرض کریں کہ 10 منزل عمارت ہے تو ایک فلور پہ گئے اور اس کے بعد گئے نہیں ہیں. تو یہ 32,000 ہاؤسز, اور اب جا کر جب 3-4 دنوں میں اور انہوں نے چیک کیا ہے تو اب یہ 38,000 ہاؤسز یہ ہائی رائزز صرف کراچی میں آئیڈینٹیفائی ہو گئیں. پھر کامران بھائی 860 ایسے بلاکس ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک بلاک میں جو گھروں کی تعداد ہے وہ 200 سے 250 ہے, تو 860 ایسے بلاک ہیں جہاں پر انہوں نے چیک کیا ہے, ہماری ریکویسٹ پہ کمپلین گئی, اس میں ان کو فی گھر ایک آدمی کی انٹری ہے, فی گھر ایک بندہ یا دو انسان رہ رہا ہے. یہ پورے پاکستان میں ایک انسان کے اوپر ایک گھرانے کی جو تعداد ہے وہ 1.5%, 2%, میکسیمم 3%. کراچی میں وہ 8% ہے. پتہ یہ چلا کہ وہ جو انیومریٹر تھا اس نے ٹیب پہ جانے کے بجائے اس نے ہر بلاک میں ہر گھر پہ ایک آدمی 1 ٹیب کر دی ساری چیزیں. تو ایسے وہ ایک بلاک 250 گھروں پہ, تو ایسے 860 بلاک وہ خود آئیڈینٹیفائی کر کے لے کر آ گئے کہ جہاں پر اگر 200 گھرانے ہیں تو آبادی بھی 200 کی ہے, یا 250 گھرانے کو تو 200 کی آبادی آ رہی ہے. ایک یہ دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں, ان کو پتہ چل گیا ہماری بات سے کہ 16,000 بلاکس میں سے 7,000 بلاکس ایسے ہیں جہاں پر یا تو ہوئی نہیں ہے مردم شماری, اور اگر ہوئی ہے تو وہاں پر کم گنا گیا لوگوں کو, اور یہ ہزاروں میں کمپلینز ہیں کامران بھائی, ہزاروں میں. تیسری بات یہ جو آپ نے پہلی بات کی کہ الیکٹرک کا میٹر کامران بھائی 34 لاکھ بتا رہا ہے. آپ نے میرے پاس جو ان کا پیپر پڑا ہوا ہے وہ 34 لاکھ میٹر, اور آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کے ہر گھر میں میٹر نہیں لگا ہوا. 25% آبادی جو ہے کنڈے پہ رہ رہی ہے, اور وہ کنڈا جو ہے وہ سارے ملا کر تقریباً جو ہے وہ 40 لاکھ کے قریب جو ہے وہ گھر بنتے ہیں, اس سے زیادہ, اور یہ 29 لاکھ گھر گن رہے ہیں. پورے پاکستان میں ایوریج پرسنز کی تعداد ایک گھر میں 5.8, اور یہاں پر ایوریج پرسن کی تعداد ہے 5.1. پہلے تو وہ 4.5 پہ تھے, اب وہ 5.1 پہ آئے. یعنی کہ اگر آپ نے ہر گھر سے کراچی کے ایک فرد بھی اگر گھر کم کر دیا تو اگر آپ کے کہنے یہ ہے کہ آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں بہت آسانی سے ایسی الگوریدمز بن سکتی ہیں جو آپ کو بتائیں گی کہ یہ غیر معمولی اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں. مثال کے طور پہ کہ پوری بلڈنگ کے اندر سے 100 گھروں میں سے 90 گھر میں ایک آدمی آ رہا ہے. اس قسم کی جو ابھی آپ نے مثالیں دی ہیں یہ بہت آسانی سے, کیونکہ اس کی تو ایک ڈیو ڈیلیجنس ہونی بڑی ضروری ہے, اس کی تو ایک آڈٹ ہونا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو اس قسم کی مردم شماری کی گئی ہے اس میں اس قسم کی جو آپ نے جو کیفیت بیان کی ہے وہ اگر اس طرح سے پھیلی ہوئی ہے تو بآسانی پتہ چل سکتا ہے, اور اس کا پہلے اس کو اکٹھا کرنا ہوگا نا کہ اس قسم کی غیر معمولی کیفیات جو ہیں وہ کیسے اس مردم شماری کے اندر موجود ہے, پھر اس کو فکس کیا جائے. کامران بھائی آپ جو بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور ہم نے اسی کی ایک کڑی ہے کہ ہماری پارٹی نے سوچا کہ بھئی نادرا کے پاس بہت سارا ڈیٹا ہے, ہم ذرا اس سے چیک تو کریں. تو فیصل سبزواری جو کہ سینیٹر ہیں اور وزیر بھی ہیں, انہوں نے ایک لیٹر لکھا نادرا کو, اور نادرا نے ان کو ابھی 13 تاریخ کو ان کو نادرا نے لکھ کر دیا ہے, بتایا کہ کراچی میں صرف جو شناختی کارڈ ہولڈرز ہیں کراچی کے ایڈریس پہ, ان کی 18 سال اور پلس, وہ ہے 1,35,40,000 لوگ, اور انہی کی جو فیملی ٹری ہے وہ 41% ہے. تقریباً یہ ملا کر 1,91,00,000 لوگ وہ ہیں جو کراچی کے ایڈریس پہ کامران بھائی نادرا میں رجسٹرڈ ہیں. یہ تو نادرا کا ریکارڈ 1,91,00,000. نا آپ کو پتہ ہے, آپ کراچی کو جانتے ہیں, اس آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا, کہ آپ سوراب بورڈ سے سفر شروع کریں کماڑی تک, اور آپ ہب چوکی سے سفر کریں گگر پاٹک تک, آپ کو 1 کروڑ انسان اس کراچی میں وہ مل جائے گا جس کے پاس کراچی کا ایڈریس نہیں ہے. یعنی کہ ان کی آئی ڈی کارڈ کے اوپر وہ رہ رہے ہیں کراچی میں 40 سالوں سے, 50 سالوں سے, 30 سالوں سے, 20 سالوں سے, لیکن کراچی کا ایڈریس نہیں ان کا, تو وہ تو نادرا کی کراچی کے ریکارڈ پہ ہی نہیں. تو صرف نادرا نے جو کراچی میں آئی ڈی کارڈ بنائے ہوئے اور بے فارم میں جو انٹری ہے وہ 1,91,00,000 آ رہی ہے, اور وہ کراچی کے ہر آدمی کے رہنے والے کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا. آپ کو پتہ ہے کامران بھائی, نہ کہ جب ایسا تو نہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ اور جا کے نادرا وہ بے فارم میں انٹری ہو جاتی ہے. تو کتنے لاکھ لوگ ابھی ایسے ہیں جو کراچی میں رہتے ہیں, کراچی کا ایڈریس ہے جن کا نہیں ہے. تو اس کے بعد تو کوئی اور بات
بات رہ نہیں جاتی. بہت شکریہ جناب سید مصطفیٰ کمال، ڈیپٹی کنوینر MQM ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے IMF پروگرام پاکستانیوں کے لیے وبال جان بن چکا ہے، ہو کے نہیں دے رہا کہ کسی صورت سے بحال ہو. اسٹاف لیول ایگریمنٹ اب خبر یہ آئی ہے کہ IMF کی تمام شرائط پوری ہو گئی ہیں. سعودی عرب نے، متحدہ عرب امارات نے جو پاکستان کی ضرورت تھی وہ پاکستان کو اس کا قرضہ دے دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ کب ہوگا، پھر اس کے بعد ہونا ہے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ، اور ابھی بھی یہ کئی مراحل باقی ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت. جیسے تیسے گرتے پڑتے پاکستان IMF پروگرام کی بحالی کے قریب پہنچ رہا ہے. اللہ کر کے $1 ارب کی قسط ملنے کی راہ ہموار ہو رہی ہے، لیکن IMF معاہدہ ہے یہ شیطان کی آنت. جو کام 3 روز میں ہونا تھا آج تک نہ ہوا. 90 جائزے کو اکتوبر 2022 سے اپریل 2023 آ گیا ہے، مگر ابھی تک 6 مہینے بعد بھی پروگرام کی بحالی کی آخری رکاوٹ دور ہوتی نظر نہیں آ رہی. چین اور سعودی عرب کی سپورٹ کے بعد بالآخر UAE نے بھی فائنینسنگ کی تصدیق کر دی ہے. آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ٹویٹ کی، الحمدللہ IMF کو متحدہ عرب امارات نے تصدیق کر دی ہے کہ 2 طرفہ سپورٹ کے تحت پاکستان کو $1 ارب فراہم کر دیے جائیں گے. اسحاق ڈار نے کہا کہ اب اسٹیٹ بینک اس ڈپازٹ کے لیے دستاویزی کارروائی میں UAE حکام کے ساتھ مصروف عمل ہے. گویا بھی اس کے امتحان اور بھی ہیں. نہ جانے مزید کتنا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ بقول ڈار صاحب فی الحال UAE نے پاکستان کی معاونت کی تصدیق کی ہے. یعنی ابھی بھی 4-5 مراحل باقی ہیں. پہلے اسٹیٹ بینک میں ڈپازٹ آئیں گے، پھر اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگا، پھر حکومت IMF کو لیٹر آف انٹینٹ بھیجے گی، جس کے بعد IMF کے ایگزیکٹو بورڈ معاہدے کی تصدیق کرے گا، اور پھر کہیں جا کے قسط جاری ہوگی. IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے کل واشنگٹن میں ورلڈ بینک کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں باور کرایا کہ مالی یقین دہانیوں کے حوالے سے IMF تاحال پاکستان کے سپورٹرز سے بات چیت کر رہا ہے تاکہ پاکستان کے لیے پروگرام بحال ہو سکے، مکمل ہو سکے. پاکستان کو IMF سے پچھلی قسط 7 ماہ کے توقف کے بعد اگست 2022 میں ملی تھی. اس بار بھی مقررہ وقت سے 6.5 ماہ کا اضافی عرصہ گزر چکا ہے، کیونکہ جون 2023 میں پروگرام کی توسیع میعاد بھی مکمل ہو رہی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ نئی قسط اسٹیٹ بینک میں کب تک منتقل ہوگی. اہم سوال یہ ہے کہ IMF پروگرام بحالی کے بعد بھی ملکی معیشت میں کچھ سدھار آئے گا یا نہیں، کیونکہ شہباز حکومت لوہے کے چنے چبانے سے لے کے ناک سے لکیریں نکالنے تک کی IMF کی تسلی کے لیے ہم 22 کروڑ پاکستانیوں کو اس حوالے سے تختہ مشق بنا چکی ہے. بہرحال قوم کو توقع ہے کہ IMF پروگرام کی بحالی کے بعد دیگر عالمی مالیاتی ادارے جیسے ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ڈونر ایجنسیز، بین الاقوامی کثیر الجہتی شراکت داروں سے بھی پاکستان کے لیے فائنینسنگ کا راستہ کھلے گا. شاید جنیوا کانفرنس کے وعدے بھی اب پورا ہونا شروع ہو جائے، مگر اس کے لیے ابھی بہرحال یہ کئی مراحل باقی ہیں، اور وہ مراحل کیا ہیں ان پر ہم بات کرتے ہیں. ان تمام امور کے ماہر، IMF امور کے ماہر اور معاشی ماہر جناب ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے ساتھ ہیں، جو سابق ایڈوائزر بھی رہے ہیں منسٹری آف فائنانس میں. بہت بہت شکریہ خاقان نجیب صاحب. یہ فرمائیے گا کہ ہم ایک سٹیپ لگتا ہے کہ آگے آ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ UAE نے جو فائنلی کمٹمنٹ دینی ہے اس پر کام شروع ہو گیا ہے. اس کے لیے ایکچول ڈپازٹ ہمارے پاس آنا ہے، اور سعودی عرب سے بھی 2 بلین کے ایکچول ڈپازٹ آنے ہیں، یا ایک یہ ڈاکیومنٹری یقین دہانی ہے جو کہ ان دونوں ممالک نے IMF کو بھیجنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران بھائی، آپ نے بہت ہی اچھا جائزہ پیش کیا ہے کہ اوورآل سچویشن کیا ہے. جہاں تک اس کی فنڈامنٹلز کا تعلق ہے، اگر ہم ان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو بورڈ پہ بھی یہ کنفرمیشن وہ ممالک دے دیں جو ریپرزینٹ کرتے ہیں سعودی عربیہ کو بھی اور UAE کو بھی، تو آئی تھنک یہ بات پوری ہو جائے گی. پاکستان کا جو نیتن پورٹر ہیں، جو ان ٹچ رہتے ہیں ان اتھارٹی سے، وہ ٹریول بھی کرتے ہیں ان ممالک میں پاکستان کی گفتگو کرنے کے لیے. اور آپ نے دیکھا کہ MD نے فار دا فرسٹ ٹائم یہ بہت اچھی بات کی، اور میں نے ہمیشہ کہا کہ یہ ان کا بھی فرض ہے کہ پاکستان کی مدد کریں کہ یہ رسائی حاصل ہو، اسپیشلی ملٹی لیٹرل سے اور بائی لیٹرل پارٹنر سے بھی. اگر کنفرمیشن بھی یہ چلی جاتی ہے تو SLA کیا جا سکتا ہے، ڈپازٹ جو اگلے 1-2 ہفتے میں فلو کر سکتا ہے پاکستان میں. جہاں سے سعودی عربیہ کا تعلق ہے تو وہ سعودی فنڈ سے ڈپازٹ آنا ہوتا ہے، وہ ہم کئی دفعہ ان کے ساتھ پہلے بھی کام کر چکے ہیں، سو وہ آ جائے گا. UAE سے بھی کر چکے ہیں. بٹ اگر وہ کنفرمیشن ڈائریکٹلی دے دیتے ہیں ان کے مشن چیف کو، تو آئی تھنک دیٹ سچویشن ول گیٹ ہینڈلڈ. اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ یہ انہوں نے کرسٹینا نے بھی خود یہ بات کنفرم کر دی ہے کہ دے ہیو ورکڈ آن دس، سو دے ہیو بین انوالوڈ ان دس. پاکستان کے پاس IMF سے کوئی انحراف نہیں ہے اس وقت.
IMF کے آنے سے اب ہم جو ہے اب آپ کو لگ رہا ہے کہ بالآخر اسٹاف لیول ایگریمنٹ کی جو عمل ہے یہ اب پورا ہو جائے گا کچھ 2-4-5 دن میں واٹ ایور؟ اب دیکھیں ابھی بھی دو چیزیں ایسی ہیں جو مجھے تھوڑا سا تشویش دیتی ہیں کہ وہ ہمیں بہرحال طے کرنی ہے. وہ جو کراس سبسڈی ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس کو کراس سبسڈی سمجھ رہی ہے بٹ اس کا امپیکٹ پیٹرولیم امپورٹ پہ بیلنس آف پیمنٹس پہ چونکہ آ سکتا ہے تو حکومت کو اپنی پوزیشن واضح کر دینی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ کیو بلاک نے تو شاید فائنانس منسٹری نے کی ہے واضح کہ ہم ابھی اس کے آگے نہیں بڑھنا چاہتے. سو وہ اور اب آپ کو معلوم ہے کہ 21 ارب روپیہ جو ہے وہ ECP کو جانا ہے. جو بھی آپ کہیے وہ پیسے کہیں سے کریٹ ہونے ہیں اور جانے ہیں. ایک ارب کا جو حساب ہے وہ IMF کے ساتھ طے ہوتا ہے. سو گورنمنٹ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کیا وہ آپریٹنگ ایکسپینڈیچر کاٹیں گے, کیا وہ PSDP کاٹیں گے, کہاں سے یہ 21 ارب آئے گا. کہیں سے تو یہ 21 ارب جو ہے ایڈجسٹ ہونا ہے. بجٹ یا پرائمری خسارہ شاید تبدیل نہیں کیا جا. تو اب ہمیں جو دوسرے مراحل ہیں, اگر جیسے کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوتا ہے, اللہ کرتا ہے آگے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ سے اپروول ہو جاتا ہے اور یہ جو 1 ارب 1.2 بلین جو آنی ہے انسٹالمنٹس یہ آ جاتی ہے IMF سے, پھر ہمارے لیے امیڈیٹ سٹیپس کیا ہیں ٹورڈز کہ اسٹیبلٹی کی طرف ہم لے کے بڑھیں, کچھ نہ کچھ قدم بڑھائیں, وہ پھر ہمیں اس کے بعد کیا کیا کرنا ہے؟ سو نمبر 1 ملٹی لیٹرلز کے ساتھ جو ہمارے پروگرام لونز ہیں, ایک رائز 2 کا لون ہے, اس میں $950 ملین آ سکتا ہے آپ کے پاس. اس سے کیا مطلب ہے, اس سے تقریباً $450 ملین جو ہے آپ کو بینک نے دینا ہے اور AIIB اس کو 500 ملین سے سپلیمنٹ کر رہا ہے. سو دیٹس اے بگ اماؤنٹ. آج ہی میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ $300 ملین جو ہے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں چائنا نے جو ہمارے پیسے واپس گئے ہوئے تھے ICPC کے وہ دے دیے ہیں. تو اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو آئیڈیلی یہ پیسے آنا شروع ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پروجیکٹ لونز جن کا آپ نے ذکر کیا, بالکل صحیح بات ہے, وہ پروجیکٹ لونز جو جنیوا میں کنفرم ہوئے تھے وہ آنا شروع ہو جائیں گے. بٹ آئی تھنک دس از ناؤ دی ایزیئر پارٹ. آئی تھنک یہ ہم کراس ہو گیا ہے. اب مشکلات کیا ہیں؟ مشکلات یہ ہیں کہ آپ نے $1.2 بلین اور لینے ہیں IMF سے 30 جون سے پہلے. اس کے لیے آپ کو 10واں اور 11واں ریویو جو کہ فیبرری اور مئی میں ڈیو تھا, میرے خیال میں IMF سے بھی جہاں تک میں سمجھتا ہوں کمبائن کر کے کمپلیٹ کرنا ہے سو دیٹ آپ بجٹ سے آنے سے پہلے. سو ٹائم از ویری شارٹ کامران بھائی, لک ایٹ دس. آپ نے کہیں 15 مئی 18 مئی تک میرا خیال ہے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ یو گیٹ 1.2 بلین ابھی والے. پھر آپ نے ریویو میں جانا ہے 10ویں اور 11ویں میں, اور پھر بجٹ پریزنٹ کرنا ہے جو IMF سے انحراف نہ کر رہا ہو, ایک فسکل کنسالیڈیشن کا بجٹ. یہ کافی مشکل کام ہے جو آنے والے دن ہے. بٹ جو اچھی خبر ہے وہ یہی ہے کہ ونس دا ڈالر فلوز انٹو پاکستان کے ریزروز کی اب جو بات ہوئی ہے فنڈ سے وہ 8 سے 10 ارب ڈالر تک بلڈ کرنے کی ہوئی ہے. لیٹس ہوپ کہ یہ ساری کمٹمنٹس کچھ میں نے آپ کے سامنے ایک اور بڑی ایک اہم ضرورت ہے وہ یہ کہ ایک طویل عرصے کے ساتھ پاکستان میں ایک طرح کا امپورٹ ایمبارگو ہے, اور جس کے صرف وہ کوئی لگزوریس آئٹم یا کوئی اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں. یہ ایک بڑی اسینشیل چیزیں ہیں جو پھنسی ہوئی ہیں, ہزاروں اف ناٹ سینکڑوں کنٹینرز جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں, اور بہت کرٹیکل امپورٹس ہیں جو کہ روکی ہوئی ہیں پاکستان نے. یہ کب وہ ایز آؤٹ ہونا شروع ہوں گی کہ پھر اکنامک ایکٹیویٹی کچھ شروع ہو؟ درست آپ نے کہا. سو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اب اکانومی کو ان کلاگ کرنا ہے, اور دو چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک تو فارماسیوٹیکل کی امپورٹ بہت ضروری ہے, اور دوسری جو چیز ہے آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ نے اپنی اگر کوئی فگر بھی میٹ کرنا ہے ٹیکسٹائلز کا تو آپ کی جو کاٹن ہے وہ صرف 5 ملین بیل سے بھی کم ہوئی ہے. آپ نے 8-9 ملین بیلز منگوانی ہے جس کے لیے پیسے چاہیے. آپ نے 2.5 ملین ٹن ویٹ منگوانی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ پیسے جیسے ہی آنا شروع ہوں گے, یہ پیسے اکاؤنٹ فار کیے ہوں گے کیونکہ آپ نے ایک امپورٹ 72 ارب ڈالر کے قریب رکھی ہوگی, تو کھل جائے گی کچھ آپ کی یہ ریسٹرکشنز, اینڈ آئی ایم ریئلی ہوپ فل کہ یہ ان کلاگ ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آئیں گے. ہر پاکستانی جانتا ہے کہ سپریم کورٹ کے واضح حکم کے مطابق 14 مئی کو انتخابات ہونے کے حوالے سے شہباز حکومت ہیلے بہانے اور قانونی منہ شگافیاں تلاش کر رہی ہے تاکہ راہ فرار اختیار کی جا سکے. لیکن پنجاب الیکشن سے بچنے کا حکومت کے پاس کوئی قابل قبول قانونی اور آئینی راستہ نہیں. آج سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک کو 21 ارب روپے پیر تک وزارت خزانہ کو جاری کرنے کا تحریری حکم دے دیا ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پوری ٹائم لائن دے دی کہ وزارت خزانہ یہ رقم الیکشن کمیشن کو دے گی, جبکہ منگل 18 اپریل کو
اسٹیٹ بینک اور الیکشن کمیشن رقم کی ادائیگی اور وصولی سے متعلق سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش کرے گا۔ 9 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامے میں چیف جسٹس عمر بندیال نے نشاندہی کی کہ اسٹیٹ بینک کے مطابق حکومت کے مختلف اکاؤنٹس میں 140 ارب روپے سے زائد فنڈز موجود ہیں۔ گویا اگر نیک نیتی ہو تو فنڈز کی فراہمی کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ آج چیف جسٹس عمر بندیال، جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن نے پنجاب الیکشن سے متعلق اپنے احکامات پر عمل درآمد کے سلسلے میں ان چیمبر سماعت کی، جو کہ 1 گھنٹہ 20 منٹ تک جاری رہی۔ سماعت کے دوران اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان صاحب نے قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک سیما کامل، اسپیشل سیکرٹری خزانہ اویس منظور اور سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید اور دیگر اعلیٰ حکام آج چیمبر میں سپریم کورٹ کی بینچ کے سامنے پیش ہوئے۔ اٹارنی جنرل نے سماعت کے دوران بینچ کو حکومتی موقف سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ وفاقی حکومت پنجاب میں الیکشنز کے لیے فنڈز کے اجرا میں بے بس ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ نے قانون سازی کے ذریعے حکومت کو فنڈز کے اجرا سے روک دیا ہے۔ عدالت کے باہر میڈیا کو بھی انہوں نے یہی جواب دیا۔ جنرل کچھ بھی کہے، حقیقت یہ ہے کہ آج ایک بار پھر سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود پی ڈی ایم حکومت کی تمام تدبیریں الٹی ہو گئی ہیں۔ شہباز حکومت کی جانب سے کبھی وفاقی کابینہ سے انکار سامنے آتا ہے، کبھی قومی اسمبلی کی قرارداد سے ویٹو کیا جاتا ہے، کبھی اتحادیوں کی پریس کانفرنس اور مشترکہ اعلامیہ سامنے آتے ہیں، تو کبھی پارلیمنٹ فنڈز کی گرانٹ کا بل مسترد کر دیتی ہے۔ تاہم پنجاب الیکشن سے بچنے کا کوئی قانونی آئینی راستہ ماہرین کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کو آج پورے 90 دن بھی ہو گئے ہیں۔ آئینی اور قانونی طور پر اب تک پنجاب میں عام انتخابات ہو جانے چاہیے تھے، لیکن اسمبلی کی تحلیل کے 3 ماہ بعد بھی تخت لاہور پر عوام کے منتخب نمائندوں کے بجائے نامزد نگراں حکومت فائز ہے۔ اہم سوال تو یہ بھی ہے کہ نہ جانے ایسی کیا مجبوری ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اب مذاکراتی حل کے لیے ابھی تک کوئی کوشاں نظر نہیں آتے ہیں۔ بہت ہی مشکل صورتحال ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں 2 ممتاز قانوندان، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ ہیں اور بیرسٹر سعد رسول صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب، ذرا آپ ایکسپلین کیجئے، ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ ایک بڑا غیر معمولی معاملہ ہے کہ کسی معاملے کے اندر آج جیسے کہ ہماری سپریم کورٹ نے جو احکامات جاری کیے پنجاب الیکشن کے حوالے سے کہ رقوم فراہم کی جائیں، جاری کی جائیں وزارت خزانہ کو، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مخاطب کیا گیا، حکم اسٹیٹ بینک کو یہ دیا گیا ہے۔ اس کی اہمیت ذرا بیان کیجئے گا کہ اسٹیٹ بینک کو کیوں کہا گیا ہے؟ جی، یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک آئین پاکستان کو بحال بلکہ کرنے کا ایک حکم جاری ہوا ہے۔ دیکھیے، ہو یہ رہا ہے کہ رقم تو الیکشن کمیشن کو درکار ہے، یہ رقم عام حالات میں فائنانس ڈویژن کے حکم کے تحت چلی جانی چاہیے تھی۔ اب فائنانس ڈویژن یہ حکم دینے سے انکاری ہے، انہوں نے پارلیمان سے بھی ایک حکم جاری کروا دیا کہ یہ رقم نہ دی جائے، جبکہ آئین پاکستان اس بات کا متقاضی ہے کہ الیکشن ہو اور الیکشن کے لیے جو کوئی بھی رقم درکار ہے وہ الیکشن کمیشن کو دی جائے۔ تو سپریم کورٹ نے اب ڈائریکٹلی براہ راست یہ حکم دیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہ فائنانس ڈویژن کی طرف سے حکم نہیں بھی آیا، اگر یہ پارلیمان سے بھی انہوں نے ایسا ایک حکم یا ریزولوشن حاصل کر لی ہے جس کا مقصد آئین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنا ہے، تو ان سب چیزوں کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آئین پاکستان ہر چیز سے برتر ہے، وہ پارلیمان سے برتر ہے، وہ اصل ہماری ریاست جو ہے اس کا وہ ستون ہے۔ لہٰذا آئین پاکستان پہ عمل کرنے کے لیے جو کچھ رقم بھی درکار ہے وہ براہ راست اسٹیٹ بینک کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ رقم مہیا کی جائے الیکشن کمیشن کو، اور جو کوئی کاغذی کارروائی ہے، اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان نے کوئی کارروائی کرنی ہے، فائنانس ڈویژن نے کوئی کارروائی کرنی ہے، اپنے کاغذوں میں کچھ لکھنا ہے، اس کا کسی کھاتے میں اس رقم کو ڈالنا ہے، تو وہ کرتے رہیں۔ وہ احکامات بھی انہوں نے دیے ہیں، لیکن براہ راست اسٹیٹ بینک کو حکم دیا ہے کہ آپ یہ پیسے منتقل کریں۔ تو یہ بیرسٹر سعد رسول صاحب، یہ ذرا سا آپ ہمیں ایکسپلین کیجئے کہ یہ اس معاملے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کہنا عدالت عظمیٰ کا، یہ تو ایک یقینی طور پہ بالکل ایک غیر معمولی واقعہ ہے، مگر کیا جو پابندی جو حکومت کہتی ہے اس پارلیمنٹ نے لگا دی ہے، یہ بھی ستم بالائے ستم ہے کہ جمہوریت میں پارلیمنٹ نے پابندی لگا دی منتخب حکومت پر کہ وہ الیکشن کے لیے وہ رقوم جاری نہ کرے، لیکن وہ جو پابندی جو ایک قرارداد کے ذریعے حکومت پہ لگ گئی ہے اس کا وہ لاگو نہیں ہوگی معاف کیجیے گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان پہ؟
دیکھیے میں بہت شکریہ کامران خان صاحب، آپ کے آخری کے تو کم از کم سوال کے اندر ہی اس کا جواب بھی تھا، لیکن میں اس کی وضاحت کرتا چلوں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو بھی بات کی، میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں۔ جب یہ مقدمہ چیف جسٹس صاحب کے پاس آیا اور پچھلے کچھ عرصے سے اس پہ بحث چل رہی تھی، تو ایک نظریہ یہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب حکومت کو حکم جاری کریں گے، اور اگر حکومت امپلیمنٹ نہیں کرے گی تو ہم سیاسی پارٹی کے یعنی پی ڈی ایم کی سیاسی لیڈران میں سے چند لوگوں کو کنٹیمپٹ کے اندر ہو سکتا ہے عدالت حاضر ہوتے بھی دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر مزید کچھ لوگوں کی ڈسکوالیفیکیشن ہو۔ سپریم کورٹ نے اس سیاسی تنازع کو یا اس پولیٹیکل کنٹروورسی کے اندر سٹیپ ان نہیں کیا، جیسے کہ ماضی میں افتخار چودھری صاحب کرتے رہے، ثاقب نثار صاحب کرتے رہے۔ بندیال صاحب نے سیاست دانوں کو اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کے اندر سٹیپ ان نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کے تابع آرٹیکل 190 کے نیچے تمام انتظامیہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے حکم کے تابع ہے، جس میں ایک ڈی پی او اور ایک اسسٹنٹ کمشنر اور ایک گریڈ 3 کے افسر سے لے کے فیڈرل سیکرٹریز تک تمام لوگ سپریم کورٹ کے حکم کے تابع ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے کیا یہ ہے کہ سیاست کو سائیڈ سٹیپ کرتے ہوئے اپنی ایڈمنسٹریٹو مشینری کے تھرو، جس کا کوئی سیاسی نہ مداخلت ہونی چاہیے نہ ہی اس کا کوئی سیاسی موقف ہونا چاہیے، اس کو ڈائریکشنز دے کے عدالت یہ الیکشنز کروانا چاہتی ہے، جو کہ ایک اٹیمپٹ ہے سپریم کورٹ کی طرف سے سیاسی معاملات کے اندر یا سیاسی شہادتوں میں نہ پڑنے کی۔ جو دوسری بات آپ نے کی کامران صاحب، وہ مجھے اس میں بہت زیادہ دکھ ہے یہ بات ایکسیپٹ کرتے ہوئے۔ اب سے پہلے جو ہمارے کرنٹ لا منسٹر صاحب ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب، ہمارے جو کرنٹ اٹارنی جنرل صاحب ہیں، ان کا جو آسمہ جہانگیر صاحبہ کا گروپ تھا، یہ ہمیشہ سے آمریت کے خلاف جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونے کا دعویٰ کرتے رہے۔ ان کے ماضی کے اندر بھی ان کا یہی موقف تھا کہ ہم تو جمہور اور آئین کے ساتھ ہیں، وہ کوئی اور تھے جو شریف الدین پیرزادہ صاحب کے انہیریٹرز ہیں، ہم وہ نہیں ہیں۔ آج بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح کی قانون سازی کی جا رہی ہے، جس طرح کے دلائل عدالت کے اندر دیے گئے، جس طرح کا موقف لا منسٹر صاحب اور اٹارنی جنرل صاحب نے پیش کیا، اس جمہوریت کے اندر، آئین کے اندر عوام تک نہ جانا، آج شاید وہ شریف الدین پیرزادہ صاحب کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی ہاں، بڑے یہ سائٹس بدل گئی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، جو آج حکومت کا جو اس پورے معاملے پہ جو ایک اگر بالکل ہم کہیں کہ آفیشیل مربوط اور بہت امپورٹنٹ جو موقف حکومت کا آیا آج کے حکم پر، وہ ہے اٹارنی جنرل نے کہا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اگر آپ اس کا ہمیں جواب دے سکیں پلیز۔ ریٹڈ فنڈ سے ہی جا سکتے ہیں اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب۔ نہیں دیکھیں، سپلیمنٹری گرانٹس جو ہیں آئین کے آرٹیکل 84 کے تحت انتظامیہ جو ہے، جو حکومت ہے وہ کرتی ہے، پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اسمبلی سے اس کا جو ہے اپروول لے لیا جاتا ہے، اسمبلی کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے معاملہ بجٹ میں یا کسی منی بجٹ کی شکل میں۔ لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم آئین کے مطابق عمل نہیں کریں گے، اس کی کوئی بھی وہ وجہ بتائیں، لیکن یہ ان کا ایک اعلانیہ ان کا ایک موقف ہے، اور اسی موقف کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے پارلیمان سے، جہاں ان کی اکثریت ہے، ایک قرارداد پاس کرا دی ہے۔ اب یہ تمام باتیں آئین کے خلاف ہیں، آئین کی جو ایک ضرورت ہے اور جو الیکشن کمیشن کی ضرورت ہے آئین پر عمل کرنے کے لیے، اس کے خلاف ہیں۔ لہٰذا سپریم کورٹ نے براہ راست اسی لیے حکم اسٹیٹ بینک کو دے دیا۔ اب ان کا یہ کہنا کہ چونکہ قومی اسمبلی نے کہا ہے یا نہیں کہا کہ یہ پیسہ خرچ ہو سکتا ہے، اس لیے یہ آئینی پوزیشن ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آئینی پوزیشن یہ ہے کہ جو رقم درکار ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، وہ دینا حکومت پاکستان کا اور پاکستان کی پارلیمان کا فرض ہے۔ جو کوئی بھی اقدامات ان کو اٹھانے ہیں یہ رقم مہیا کرنے کے لیے، وہ اقدامات ان کو اٹھا لینے چاہیے تھے اب تک۔ لہٰذا سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا ہے، وہ کمپلیٹ جسٹس بھی کر سکتے ہیں، آئین میں اس کی طاقت ان کو حاصل ہے، وہ کسی بھی آئینی ادارے کو، قانونی ادارے کو حکم دے سکتے ہیں کہ وہ کام کرے جو اس کو آئین اور قانون کے تحت کرنا چاہیے تھا اور وہ نہیں کر رہے۔ لہٰذا چونکہ حکومت وہ کام نہیں کر رہی جو آئین کے تحت اس کو کرنا چاہیے، رقم فراہم نہیں کر رہی، اسٹیٹ بینک کو ڈائریکٹلی اس لیے حکم دے دیا گیا کہ وہ کام کیا جائے جو اس کو کرنا چاہیے تھا عام حالات میں
हुकूमत के हुक्म के तहत, अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत ये काम करना होगा, और इसके रास्ते में ना हुकूमत हायल हो सकती है ना पार्लियामान। क्योंकि अब तो साद रसूल साहब, अब मंगल को बाकायदा स्टेट बैंक ने बराह रास्त रिपोर्ट देनी है सुप्रीम कोर्ट को और बताना है कि आपके हुक्म के मुताबिक रकम मुंतकिल हो गई इलेक्शन कमीशन को, और हम तो यही गुमान करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, आइन की शिक़ें हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऐसे ही करके रिपोर्ट करेगा। अगर ऐसा हो जाता है, रकूम मुंतकिल हो जाती है, तो फिर अगला कदम क्या है इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से? सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उसमें क्या फॉलो थ्रू एक्शंस होंगे इसके बाद? देखिए, मैं बसद एहतराम गुजारिश करूं कि मेरे ख्याल में तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बहुत शुरू में मान लेना चाहिए था। उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तक की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। जब आइन में लिखा है 90 दिन में इलेक्शन करवाएं, असम्बलियाँ तहवील हो गई, तो उसके अंदर 90 दिन में इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। लेकिन जो बात अभी आपने की, मैं गुजारिश करूं कि मुझे इतना यकीन नहीं है कि मंगल तक स्टेट बैंक ये पैसे रिलीज़ कर देगी। मेरा ख्याल है कि अगर हुकूमत अपना सियासी असर व वसूख कुछ इस्तेमाल करे तो स्टेट बैंक के अंदर एक दो बंदों की हो सकता है कि कंटेम्प्ट में कुर्बानी भी दे दें, क्योंकि जब मैटर इलेक्शन कमीशन चला गया, और सलमान राजा साहब भी हमारी इसमें कुछ रहनुमाई फरमा सकते हैं, जब ये मैटर इलेक्शन कमीशन चला गया, यानी कि पैसे और वसाइल इलेक्शन कमीशन को दे दिए गए, उसके बाद आर्टिकल 218 से 222 के नीचे पूरा मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरिम गवर्नमेंट के साथ साथ इलेक्शन कमीशन की है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को किसी और से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के थ्रू, या अगर वो बात नहीं मानते तो उनको कंटेम्प्ट के अंदर अलहदा करके किसी और ऑफिशियल के थ्रू, जब एक दफा वसाइल मिल गए तो इलेक्शन कमीशन काफी होगा इलेक्शन करवाने के। तो सलमान अकरम राजा साहब, ये फरमाइएगा कि ये तो कोई कॉस्ट ही नहीं है कि डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक या स्टेट बैंक के गवर्नर की हुकूमत कुर्बानी दे दे और सुप्रीम कोर्ट जो है उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे और फिर उनके खिलाफ उनके खिलाफ कोई आईनी कानूनी कार्रवाई हो जाए। तो ये तो कोई कॉस्ट ही नहीं है हुकूमत के लिए, इलेक्शन तो रोकना है हर सूरत में। देखिए, अब जिस जहनी सतह पे हुकूमत पहुंच गई है तो वहाँ शायद उनको यही लगे कि ये कोई बड़ा मामला नहीं है, जाने दो तीन अफसरान को, लेकिन जो हमारी मईशत की इस वक्त हालत है उसमें स्टेट बैंक का एक कलीदी किरदार है। स्टेट बैंक के ये बहुत सीनियर अफसरान हैं जो पेश हुए, और कल को अगर ये हुक्म नहीं मानते तो गवर्नर स्टेट बैंक को ख़ुद पेश होना पड़ेगा। क्या ये गवर्नर स्टेट बैंक की कुर्बानी देंगे, डिप्टी गवर्नर साहिबान की कुर्बानी देंगे, कहाँ तक ये जाएंगे? क्या ये पूरे स्टेट बैंक को तहवाला कर देंगे सिर्फ एक मकसद के हुसूल के लिए कि इलेक्शन ना हो इस मुल्क में? मईशत की हालत क्या है इस वक्त? मुझे तो हैरत है कि ये मुल्क के साथ किस नौयत का जुल्म है जो करने हुकूमत जा रही है, और सिर्फ जमहूरियत से के खौफ से। तो मुझे अब उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। दुआई की जा सकती है कि पैसे फराहम हो जाएंगे, उसके बाद अगला एक मरहला होगा, उसके बाद आपको इंतज़ामी जो अफसरान हैं उनकी ज़रूरत होगी। वो स्कूल से टीचर साहिबान को लिया जाए, महकमा तालीम से, या वो अदलिया से दरख्वास्त की जाए कि वो फराहम करें वो लोग जो इलेक्शन का इनेकाद करेंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, रिटर्निंग ऑफिसर्स। साथ साथ सिक्योरिटी की ज़रूरत भी पड़ेगी, उसके लिए पुलिस हो या फिर रेंजर्स हों। उन तमाम इदारों को भी सुप्रीम कोर्ट हुक्म देने की इस्तात रखती है। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कर दिया है कि आईने पाकिस्तान कोई खिलौना नहीं है कि उससे जब जी करे खेल लिया और जब जी करे तो उसको किसी ताक पे रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अब आइन पे अमल कराना अपनी जिम्मेदारी समझ लिया है। बैरिस्टर साहब येगा कि भाई मामला तो दो सूबों का है ना, सारा फोकस हर चीज़, और हालांकि कई इस सिलसिले में दरख्वास्तें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मौजूद हैं, एक से ज़्यादा दरख्वास्तें मौजूद हैं KPK के इलेक्शंस के हवाले से। वहाँ की भी तो असम्बलीज जो है वो 90 दिन अब बिल्कुल पूरे होने वाले हैं, और वो भी वहाँ के इलेक्शंस का कोई जिक्र ही नहीं है। ये क्या वजह है? खान साहब, आपने बड़ी दुरुस्त निशानदही की। ये बात इस चीज़ की निशानदही करती है कि हमारे सियासी और हमारे नैरेटिव के अंदर जो हमारा जुडिशो पॉलिटिकल सियासी और अदालती नैरेटिव है, वो उन चीज़ों से को ज़्यादा एड्रेस करता है, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है जिसमें सियासी एलिमेंट्स शामिल हों।
مجھے لگتا ہے کہ کے پی کے اندر اس وقت جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کو پنجاب اور سندھ کے اندر مشکلات درپیش ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ وہ کے پی کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی زیادہ کمپیٹ بھی کر رہی ہیں۔ ان کا دل یہ ہے کہ جو ان کے ہسٹوریکل وینیوز آف پاور تھے، ایک سندھ اور ایک پنجاب جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ہسٹوریکل سینس آف جو پاور ہے، کہ وہاں سے وہ کہیں ناک آؤٹ نہ ہو جائیں۔ بظاہر لگتا یہ ہے کہ وہ ناک آؤٹ نہ ہو جائیں الیکٹورل پروسیس سے۔ ان کا ابھی تک کا کہنا ہے کسی نہ کسی فساد کے نیچے کہ عوام ہمارے ساتھ ہے، لیکن یہ تمام چیزیں سیاست کے اندر تو درست ہیں، لیکن جیسے آپ نے فرمایا سپریم کورٹ کے لیے خواہ پنجاب ہو، خواہ سندھ ہو، خواہ کے پی کے ہو، خواہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہو، خواہ ایک پارٹی کی مرضی ہو یا دوسری پارٹی کی مرضی ہو، سپریم کورٹ کے لیے کے پی کے الیکشنز کے 90 دن بھی اتنے ہی امپورٹنٹ اور محترم ہونے چاہیے جتنے کہ کسی اور صوبے یا کسی اور اسمبلی کے ہیں۔ سلمان اکرم راز صاحب، بیرسب یہ تھوڑا سا یہ ریڈل مجھے سالو کیجئے کہ اس مسئلے کا تو بڑا اتنی لڑائی، اتنی مزاحمت، اتنی سپریم کورٹ سے یہ چپ خلش، اور سامنے آئین کی پاسداری ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ جو جج صاحبان جو شاید اس 8 رکنی بینچ پہ شامل نہیں ہے، الیکشنز کے حوالے سے تو ان کی یہ رائے نہیں آ سکتی نا کہ جب مرضی آئی ایک الیکشن کرا لیجئے گا، 90 روز میں الیکشن نہ کرائیں۔ اس سب کے باوجود یہ حکومت جو ہے مذاکرات کا راستہ کیوں نہیں لیتی؟ اور پی ٹی آئی کئی بار کہہ چکی ہے وہ آئین میں ترمیم کرنے کے لیے تیار ہے، کسی بھی ڈیٹس کے حوالے سے کنسنسس کے لیے تیار ہے، الیکشن کی اصلاحات کے لیے تیار ہے، مگر میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہی اس ریڈل کیجئے کہ مذاکرات کیوں نہیں کرتی ہے یہ وزیر اعظم؟ کیوں مذاکرات یعنی سیریس میننگ فل بات کیوں نہیں شروع ہو رہی؟ ہم سنتے رہتے ہیں بیان کے جی کہ ہم چاہتے ہیں مذاکرات، ابھی زرداری صاحب نے کہا، بلاول صاحب نے کہا، لیکن کوئی ایسا سالڈ میننگ فل جس سے کہ قوم کو بھی تھوڑا سا سکون ملے، وہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ پی ٹی آئی گفتگو نہیں کرنا چاہتی، مذاکرات نہیں کرنا چاہتی، اب بات بالکل برعکس ہے، اور وجہ یہی سمجھ آتی ہے کہ شاید منصوبہ سازی یہ ہے کہ جب تک عمران خان صاحب کو نااہل نہیں کر دیا جاتا، ان کو جیل میں نہیں ڈال دیا جاتا، اس وقت تک الیکشن نہیں کرانے۔ اس وقت تو بات یہاں تک ہو رہی ہے کہ کیا اکتوبر میں بھی الیکشن کرانے ہیں یا نہیں کرانے، اس سے پہلے بھی کوئی ہیلا بہانہ کیا جائے، کسی قسم کی ایمرجنسی لگائی جائے، کچھ صورتحال ایسی پیدا ہو جائے کہ الیکشن نہ کرانے پڑے۔ تو اس وقت بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایک ہدف ہے صرف، اور وہ عمران خان صاحب کی ذات ہے کہ جب تک ان کو سیاست سے باہر نہیں کیا جاتا تو الیکشن نہیں ہوں گے۔ اگر یہ مقصد ہے اس وقت حکومت کا، تو پھر ظاہر ہے سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہ مذاکرات کیوں نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ مذاکرات کے نتیجے میں شاید انہیں ماننا پڑے کہ اچھا مئی میں نہیں، ہم ترمیم کر لیتے ہیں، الیکشن اگست میں کرا لیجئے، لیکن وہ نہیں کرانا چاہتے۔ یہ تمام اگلے جو چند ماہ ہیں ان کے لیے شاید ایک قلیل مدت ہے، اس میں وہ تمام اہداف وہ حاصل نہ کر سکیں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہی ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی معقول بات سمجھ میں نہیں۔ اچھا سعد صاحب، اگین پھر یہ الیکشنز، ایک چیز تو ہو گئی کہ ہم سب سے پہلے سمجھ رہے تھے کہ سب سے بڑا اسٹامبلنگ بلاک جو ہوگا وہ فائنینسز ہو گئے، حکومت رقوم ہی جاری نہیں کرے گی۔ اب اس پہ سپریم کورٹ کی دو ٹوک حکم آ گیا، اب دیکھ لیں گے منگل کو اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے، لیکن پھر ظاہر ہے سیکیورٹی بھی چاہیے نا، وہ بھی بہت ہی ایک امپورٹنٹ حکم ہے سپریم کورٹ کا، اور ضرورت ہے کسی بھی الیکشنز کے لیے۔ پھر حکومت ہے، پھر نگران حکومت ہے، پھر یہ تمام وفاقی ادارے ہیں جنہوں نے سیکیورٹی فراہم کرنی ہے۔ ابھی تو اس کا امتحان بھی ہونا ہے نا کہ وہ سیکیورٹی فراہم کریں گے یا نہیں۔ جی یہ امتحان تو ہونا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو خان صاحب شروع میں پہلی ہیئرنگ کے اوپر جب حکومت نے یہ دو درخواستیں پیش کیں یا دو درخواست پیش کیں سپریم کورٹ کے سامنے کہ ایک ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ایک سیکیورٹی کا ہماری جو فوج کی اور رینجرز کی اور پولیس وغیرہ کی جو ڈپلائمنٹ ہے وہ اس طرح ہے کہ ہماری ویسے انٹرنل سیکیورٹی کی وجہ سے ہم ان کو سپیئر نہیں کر سکتے الیکشنز کے لیے، یہ انہوں نے دو بہانے شروع میں دیے، یا یہ دو ان کے موقف تھے سپریم کورٹ میں۔ جب پیسوں والی بات سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم اسٹیٹ بینک کے گورنر کو اور دیگر کو نوٹس کر کے بلا لیتے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ کے آپ کو کامنٹس یاد ہوں گے کہ صرف پاکستان آرمی کے تھرو یا چند مخصوص ادارے رینجرز وغیرہ کے تھرو جن سے جو ماضی میں الیکشن کرتے رہے ہیں، ضروری نہیں کہ صرف انہی کو استعمال کیا جائے۔ پاکستان کے پاس سیکیورٹی ایجنسیز کے زمرے میں بہت سی خاکی اور سویلین ایجنسیز موجود ہیں
تو اگر کسی وجہ سے کسی ایجنسی کی اسٹیٹک ڈپلائمنٹ نہیں کی جا سکتی الیکشن کے لیے تو ہم اس کا کوئی اور طریقہ فگر آؤٹ کریں گے. انہوں نے نیوی ایئر فورس وغیرہ مینشن کیا تھا. سپریم کورٹ جی مجھے اس کامنٹ سے لگا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان اور بینچ کے ذہن میں یہ کوئی اس طرح کا روڈ میپ شاید موجود ہو کہ وہ ایڈمنسٹریٹولی یہ سیکیورٹی کی ہرڈل کیسے اوور کم کریں گے, جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے یہ فائنانس والی ہرڈل اوور کم کر لی اسحاق ڈار صاحب کو سائڈ سٹیپ کر کے. بہت بہت شکریہ, بڑی نوازش. بیرسٹر اکرم راجہ, بیرسٹر سعد رسول ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے آج قومی سلامتی کمیٹی کا دوسرے ہفتے میں ایک اور اجلاس ہوا, ایک ہفتے کا دوسرا اجلاس, اور اس میں بہت ضروری ایک اس بات کو دور کیا گیا ہے, اس غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے, اس امپریشن کو ختم کیا گیا ہے کہ ایک اور بڑا آپریشن ہونے والا ہے, ایک بہت بڑا سیکیورٹی آپریشن ہونے والا ہے دہشت گردوں کے خلاف. کہا گیا کہ ایک جاری کیمپین جو ہے, چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ جو جاری حکومت کی تحریک ہے اسی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, کوئی نیا آپریشن کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے. یہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت پر مشتمل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ایک ہفتے میں آج دوسرا اجلاس ہوا, جس میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ کوئی نیا انسداد دہشت گردی آپریشن نہیں ہونے جا رہا. یہ فیصلہ آج پارلیمنٹ میں قومی سلامتی کمیٹی کے ان کیمرہ اجلاس کے بعد سامنے آیا. یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک ہفتے میں قومی سلامتی کمیٹی کا دوسرا اجلاس تھا. اجلاس میں ایک نکاتی ایجنڈا قومی سلامتی اور نیشنل ایکشن پلان عمل درآمد تھا. اجلاس میں چاروں وزرائے اعلیٰ, اراکین قومی اسمبلی اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر, ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی جی ملٹری آپریشن نے خصوصی شرکت کی. اطلاعات کے مطابق اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ ہم نئے اور پرانے پاکستان کی بحث کو چھوڑ کر ہمارے پاکستان کی ہمیں بات کرنی چاہیے. جنرل عاصم منیر نے کہا کہ الحمدللہ پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں رہا, دہشت گردوں کے پاس ریاست کی رٹ کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں. قومی سلامتی کمیٹی کے ان کیمرہ اجلاس میں خیبر پختونخوا سے حکومتی اتحادیوں نے ممکنہ آپریشن کے خلاف آج ایک بار پھر تحفظات کا اظہار کیا. اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف کوئی نیا آپریشن شروع نہیں کیا جا رہا, نئے آپریشن سے متعلق تمام قیاس آرائیاں ہیں. پچھلے جمعے کو وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا, جس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور دیگر تمام سروسز چیف سمیت حساس اداروں کے سربراہان نے شرکت کی تھی. اجلاس کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی نے ہمہ جہت جامع آپریشن شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے, جس پر 2 ہفتوں میں عمل درآمد کی سفارشات کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بھی تشکیل دی جائے گی. لیکن آپریشن کی منظوری کے 24 گھنٹوں کے اندر ہی شہباز حکومت کے اتحادی JUIF, ANP, محسن داوڑ کی نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ نے ممکنہ آپریشن کی مخالفت شروع کی, اور قومی اسمبلی میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی KP اور قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے اتحادیوں کو ان کو یقین دلانا پڑا کہ ان کے خدشات و تحفظات دور کیے جائیں گے. قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں PTI حکومت اور سابقہ عسکری قیادت کا نام لیے بغیر کہا گیا تھا کہ TTP کے ساتھ نرم گوشہ اور عدم سوچ بچار پر مبنی پالیسی کے نتیجے میں دہشت گردوں کو بلا رکاوٹ واپس آنے کی نہ صرف اجازت دی گئی بلکہ TTP کے خطرناک دہشت گردوں کو اعتماد سازی کے نام پر جیلوں سے بھی رہا کیا گیا. کل وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں علی وزیر اور محسن داوڑ کا حوالہ دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ عسکریت پسندوں کو افغانستان سے لا کر پاکستان میں بسانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے. کب یہ اکاؤنٹیبلٹی اور کون اکاؤنٹیبلٹی کرے گا, بہرحال یہ ایک بہت ہی متنازع معاملہ ہے. کمرشل بریک, اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کی معیشت ہے, پاکستان کی زبوں حال معیشت ہے, اور اس حوالے سے بہت عمدہ بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. افواج پاکستان جن کے پاس بہت صلاحیت ہے مینجمنٹ کی, نظام کو بہتر طریقے سے چلانے کی, ایک گیم چینجر منصوبے پہ کام کر رہے ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی نگرانی میں پاکستان کی زراعت میں بہت بڑی تبدیلیوں کا ایک بہت وسیع پروگرام ہے جس کو لانچ کیا گیا ہے. سابق فوجی اس میں شریک ہوں گے, کسانوں کو شراکت داری ہے, سرمایہ کاروں کی شراکت داری ہے, اور وسیع طور پر بیج سے لے کے کٹائی تک کے ایک بڑے پروگرام پہ پلان پر تیار کیا گیا ہے اور اس پر عمل درآمد شروع کیا گیا ہے. یہ گیم چینجر ہو سکتا ہے پاکستان کی معیشت کے لیے یہ منصوبہ جس کو کہ فوج لیڈ کر رہی ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.
اکثر معاشی ماہرین اور پاکستانی سمجھتے ہیں کہ بھنور میں پھنسی پاکستان کی معیشت کو IMF کے پروگرام بحالی کا آسرا ہے، لیکن کلیدی ماہرین معیشت کو یقین ہے کہ IMF پروگرام بحالی پاکستان کے لانگ ٹرم معاشی مسائل کا حل نہیں۔ پاکستان کو اگر اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا راستہ، سب سے بڑا سہارا ہے کہ پاکستان اپنے زرعی شعبے میں انقلابی بہتری لائے، جو ملک کو معاشی تباہی سے نکالنے کا ایک بہت بڑا راستہ ہو سکتا ہے۔ اس پس منظر میں بہت کلیدی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ افواج پاکستان انتہائی وسیع گیم چینجر منصوبے پہ کام کر رہی ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی زیر نگرانی یہ منصوبہ اس وقت ابتدائی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ اس کے تحت پنجاب کے بھکر، خوشاب اور ساہیوال ضلع میں 45,000 ایکڑ زمین کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ کے لیے فوج کو لیز پہ دی جا رہی ہے اور اس کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ منصوبہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر اس پر صحیح طریقے سے اس کے منصوبے کے مطابق عمل ہو گیا تو یقیناً یہ گیم چینجر ہوگا ہماری معیشت کے لیے اور یقیناً ہماری زراعت کے لیے بھی۔ اس کی ملکیت صوبائی حکومت کی ہی رہے گی، اس کی ملکیت فوج کو منتقل نہیں ہو رہی۔ یہ منصوبہ پاک فوج، پنجاب حکومت اور کارپوریٹ فارمنگ پر کام کرنے والی نجی فرمز کے درمیان ایک بڑا خوبصورت جوائنٹ وینچر تشکیل دیا گیا ہے، جس میں کارپوریٹ سیکٹر، ملکی اور بین الاقوامی سرمایہ کار، کسان، یہ سب مشترکہ طور پہ اس میں شامل ہوں گے۔ ایک جوائنٹ وینچر ہوگا اور اس میں حصہ لیں گے۔ فوج کی مدد سے ایسے ہی منصوبے چین، مصر، انڈونیشیا، بھارت، ایران اور روس میں بھی کامیاب ہو چکے ہیں۔ اندازہ لگا لیا ہوگا اس منصوبے کے خد و خال آپ نے دیکھے۔ اگر اس پر عمل ہو گیا، یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا، جس کے لیے بھرپور طریقے سے پوری قوت سے اس وقت کام ہو رہا ہے اور بہت ہی خوبصورت کمبینیشن ہے اس میں فوج کا نظام، مینجمنٹ کا نظام، پھر نجی شعبہ، پھر سرمایہ کار، ملکی غیر ملکی سرمایہ کار، کسان، اور ان کو جس طرح سے پرویا گیا ہے، یقیناً یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی زرعی معیشت کے لیے۔ یہ ایک انقلابی پروگرام لگتا ہے اس وقت اس کی جو صورتحال نظر رہی ہے۔ پاکستان کا زرعی شعبہ ویسے بھی 37.4% آبادی کو روزگار فراہم کرنے اور ملک کے GDP میں 22.7% حصہ ڈالنے کے باوجود اس وقت تنزلی کا گامزن ہے۔ ہمارے ایگریکلچر شعبے کی شرح نمو 1960 میں صرف 4% تھی، جو 2022 تک گھٹ کر 2.5% رہ گئی۔ ہم کب ہو رہے ہیں؟ ادارے شماریات کے مطابق پاکستان کی کل قابل کاشت اراضی کا کم از کم 27% حصہ اس وقت استعمال ہی نہیں ہو رہا۔ پاکستان میں فی ایکڑ پیداوار میں بھی کمی دیکھ رہے ہیں ہم۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے زرعی پیداوار میں اوسطاً سالانہ 0.7% اضافہ کیا، جبکہ ساؤتھ ایشیا کے دوسرے ممالک میں یہ اضافہ 2.8% ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق اس وقت پنجاب میں گندم کی فی ایکڑ پیداوار 30 من ہے، جبکہ بھارتی پنجاب میں 50 سے 55 من ہے۔ آج بھارت میں 4 کروڑ بیلز کی پیداوار ہو رہی ہے، جبکہ ہماری بہترین سے بہترین کاٹن کراپ بھی 1 کروڑ 44 لاکھ سے زیادہ نہیں ہو رہی۔ یہ جو منصوبہ اس وقت ہو رہا ہے، اس میں بوائی کا کام سے لے کے سیڈز تک، ڈیولپمنٹ ریسرچ کے کام سے لے کے، اور جو اس حوالے سے لیٹسٹ ریسرچ ہے، جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے، اس کو انکارپوریٹ کرنا ہے اور اس کو پھر ہر لحاظ سے موسٹ ماڈرن فارمنگ جو اس وقت ہے پوری دنیا میں، اس کو اس میں شامل کرنا ہے۔ اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کسان بھی شامل ہے، اس میں انویسٹرز بھی شامل ہے، اس میں گورنمنٹ بھی شامل ہے، اور پھر اچھی بات یہ ہے کہ اس پورے نظام کو افواج پاکستان کی اونرشپ ہے، جنہوں نے کہ اپنے سابق اہلکاروں کے ذریعے اس چیز کو مینیج کرنا ہے، اور یقیناً ایک بہت بڑا یہ گیم چینجر منصوبہ ہے۔ اس کی مزید تفصیلات لیتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اس کی اہمیت بتائیں گے جناب خالد کھوکھر، جو صدر ہیں پاکستان کسان اتحاد کے۔ بہت بہت شکریہ کھوکھر صاحب، فرمائیے گا، آپ کا ساری زندگی فارمنگ کے شعبے سے رہی ہے یہ بات۔ ہمارے یہاں بڑے ایمبیشس پروجیکٹ آتے ہیں، بڑے زبردست چیزیں سامنے آتی ہیں، مگر اس پہ عمل درآمد اور اس کی جو یعنی کہ جو اچھائی بتائی جاتی ہے وہ سامنے نظر نہیں آتی۔ یہ جو اس وقت پلان لانچ ہو رہا ہے، میرے نزدیک تو شاید یہ پاکستان میں پہلی بار اس انداز سے ایک اس قسم کا جوائنٹ وینچر نظر آ رہا ہے۔ آپ کو اس کی کیا اہمیت نظر آ رہی ہے؟ اس میں کتنی جان نظر آ رہی ہے؟ ہمارا اس وقت کو 18 ملین ایکڑ رقبہ ہمارے پاس خالی پڑا ہے جی، جو کاشتکار کے بس کا روگ نہیں کہ اس کو آباد کرے۔ اس میں ایک منظم ادارے کی ضرورت ہے، کارپوریٹ سیکٹر کی ضرورت ہے، انٹرنیشنل سپورٹ کی ضرورت ہے، نیشنل سپورٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں اب ہمیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی چاہیے، جدید ریسرچ چاہیے، جدید مشینری چاہیے، جو عام کاشتکار کے پاس نہیں ہے۔ جس طرح میرانی ڈیم کے پاس رقبہ پاک فوج نے آباد کر کے کاشتکاروں میں تقسیم کیا، ہم چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے باقی جو غیر آباد رقبہ پڑا ہے وہ آباد کر کے اس میں کارپوریٹ سیکٹر بھی آئے، اس میں کاشتکار بھی شامل ہو، اس میں سارا جتنا بھی پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی شامل ہو، اس میں انٹرنیشنل لوگ بھی آ کے، کمپنیاں آ کے شامل ہوں، کیونکہ اس وقت ہمیں
ہماری امپورٹ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے ایگریکلچر پروڈیوس کی. اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے آپ کے سامنے ہے کہ ہماری خواتین آٹے میں لینڈ کی لگی ہوئی ہیں لائن میں, اور کاشتکار جو وہ یوریا کی لائن میں لگا ہوا ہے. کرے گا منصوبہ یہ بتائیے کہ اس کے نٹس اینڈ بولٹس بتائیے کہ کیا ہیں. دیکھیں ڈیلیور میں آپ کو عرض کروں, ڈیلیور کرنے کا جب ایک منظم ادارہ آئے گا, جب ایک کارپوریٹ سیکٹر آئے گا, وہ انویسٹمنٹ آ کے کریں گے. دیکھیں آج ہمارے پاس ہم اپنی پر ایکڑ پیداوار پچھلے 40 سال سے نہیں بڑھا سکے. ابھی آپ نے جو کاٹن کا ذکر کیا ہے, اب ہماری 1 کروڑ 44 لاکھ نہیں, صرف 46 لاکھ بیل ہے. ہم 1 کروڑ 44 لاکھ گئے تھے, اب ہم 46 لاکھ پہ آ گئے, یعنی کہ 1/3 ہماری ہے. اگر ہم جدید ریسرچ پہ نہیں آئیں گے, اگر اس میں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, کیونکہ جہاں سے آپ 15,000 ارب کی پروڈیوس لے رہے ہیں وہاں پہ انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے. آپ یقین کر رہے ہیں اس وقت کاشتکاروں کی پریشانی میں آپ کو نہیں بتا سکتا. بجلی کا ریٹ بڑھ گیا, یوریا ان کو مل نہیں رہی. تو کھوکر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس منصوبے کے تحت کیسے کیا ہوگا, یعنی کہ یہ جو ایک بہت ظاہر ہے پہلے پلاننگ ہوتی ہے, منصوبہ بنتا ہے, اس کے خد و خال بنتے ہیں, تو اس کو کیسے جوڑا جائے گا؟ سبق سیکھتا ہے جی, کام نہیں, کوئی بھی سبق سیکھتا ہے کہ کامیابی کہاں ملی ہے. اگر چائنا نے موزیتن نے یہ سٹارٹ لیا تھا کہ اس کو نے اپنی آرمی کو ساتھ شامل کیا, کسان اور جوان کو اکٹھا مل کے کام کرنے کا کہا, اور آج تک وہ کر رہے ہیں. اس طرح انڈیا میں باقی 21 ممالک کا یہ ماڈل ہے. کیا یہ ماڈل پاکستان میں نہیں ہو سکتا؟ اب آپ یہ دیکھیں نا, آپ کا فیوچر بلوچستان ہے. اگر بلوچستان میں پاک آرمی اگر ساتھ شامل نہیں ہوگی, وہاں پہ کاشتکار تو جا کے کام نہیں کر سکتا, کیونکہ ہماری آبادی بڑھ چکی ہے, زمین کم ہے. ہم نے بہت ساری ہاؤسنگ کالونیاں بنا لی ہیں زرعی رقبے کے اوپر. ایک تو اب زرعی رقبے کے اوپر ہاؤسنگ کالونیاں بالکل بند ہونی چاہیے, کوئی بھی کالونی نہیں بننی چاہیے. دوسرا, جب تک وہ رقبے آباد نہ کیے گئے, اور دوسرا جو ایگزسٹنگ ایگریکلچر اس کی پر ایکڑ پیداوار نہ بڑھائی گئی, ریسرچ پہ انویسٹمنٹ نہ کی گئی, جدید ٹیکنالوجی نہ لائی گئی. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ سیڈ ہے. ہمارے پاس سیڈ ہی نہیں ہے. ہم دیکھیں نا, بی ٹی کاٹن آئی ہے 1998 میں, ہم اسے آج تک صحیح طریقے سے کاٹن میں صحیح طریقے سے اڈاپٹ نہیں کر سکے. کاشتکار تو اس وقت بہت پریشان ہے. کاشتکار کے نہ گھر کے حالات اچھے ہیں, نہ کھیت کے حالات اچھے ہیں, نہ تعلیم کے حالات اچھے ہیں. اور یہ جو ہو رہا ہے اس وقت جوائنٹ وینچر, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل اسی میں ہے جی. اس کے بغیر پاکستان کی فوڈ سیکورٹی نہیں ہو سکتی. اس وقت دنیا کا نمبر 1 ایشو فوڈ سیکورٹی ہے, بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ چلی گئی ہے. پاکستان کا یہ مسئلہ منصوبہ بہترین ہے, پاکستان ایک دن بھی ویسٹ نہیں کر سکتا. اس پہ عملی اقدامات کب شروع ہونے ہیں آپ لوگوں کی, عوامی کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے, کارپوریٹ سیکٹر ہے, اس میں نیشنل انویسٹرز ہیں, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, اس کے لیے عملی اقدامات ہم دیکھنا چاہتے ہیں فوری. دیکھیں جی, ہم تو چاہتے ہیں کہ کل سے شروع ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم بالکل اینڈ پہ آ کے کھڑے ہیں. اس وقت ہماری اس وقت فوڈ سیکورٹی کے ہمارے حالات بہت ہی برے ہو چکے, جہاں 14-15 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی امپورٹ, اور ڈالر تو ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہم باہر سے منگوائیں. اس لیے اس وقت ہم نے ہی ریکویسٹ کر رہے ہیں پاک آرمی کو کہ وہ بھی آ کے شامل ہو, اس رقبے کو آباد کرے, کیونکہ ان کے پاس ایک انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے. ان کے پاس دیکھیں نا, جب بھی اس ملک میں کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے, سیلاب آتا ہے, زلزلہ آتا ہے, ٹڈی دل آتا ہے, ایمرجنسی میں ہم کس کو بلاتے ہیں؟ پاک آرمی کو. اس وقت فوڈ سیکورٹی میں ایک بہت بڑی ایمرجنسی ہے, ہر گھر میں ایک تکلیف ہے. دیکھیں نا, میں بار بار ایک ذکر کروں گا کہ وہ آٹے کی لائنوں میں لگی عورتیں 24 فوت ہوئی ہیں, شہید ہوئی ہیں. کیا ان کے گھر کے حالات کیا ہوں گے اس وقت؟ ہمیں جب تک فوڈ سیکورٹی, دیکھیں ہم گندم میں پر ایکڑ پیداوار جب تک نہیں بڑھائیں گے, پھر اپنی کاشت نہیں بڑھائیں گے, کالونی بنانا ختم نہیں کریں گے, جدید ٹیکنالوجی نہیں لائیں گے, جدید ریسرچ پہ نہیں آئیں گے, جدید ریسرچ کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. اب انویسٹمنٹ کون کرے گا؟ پرائیویٹ سیکٹر آ کے کرے گا. تو اس منصوبے میں اس کا پورا نظام بنایا جا رہا ہے جس کے تحت یہ تمام جو چیزیں لوازمات آپ نے بتائی یہ ممکن ہو سکے گا اور تیزی سے اس پہ عمل ہو سکے گا. بالکل ہو سکتا ہے جی. اس سے بہتر اور کوئی کچھ بھی نہیں ہو, اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے. اور کہ ہمیں اتنی بڑی اس وقت اگر سپورٹ مل رہی ہے اور وہ کسی پروفٹ میں نہیں آ رہے, ان کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اگلی بات یہ ہے جی, وہ انکم جو آنی ہے وہ پنجاب حکومت کو جانی ہے, وہ اس کی ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہونی ہے, اس کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہونی ہے. پہلے تو ہمارا ریسرچ کا بجٹ ہی کوئی نہیں ہے. اب آپ کے سامنے ہے, ملتان میں سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے, 10 ماہ سے ان کو تنخواہ نہیں ملی, تو یہاں خاک کم ہوگا. اگر یہ دیکھیں نا, ایک بجٹ بھی اس میں آئے گا, ریسرچ کا بجٹ آئے گا. پھر 75 سال سے کیا پنجاب حکومت کو, بلوچستان حکومت کو ان زمینوں کی 1 روپے انکم نہیں ہے. اب اگر اس پہ انکم شروع ہو رہی ہے تو لوگ پھر اس پہ باوجود اعتراض کر رہے ہیں. اس وقت دیکھیں نا, ہمارا نمبر 1 ایشو فوڈ سیکورٹی ہے جی. ہم گندم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں, دالیں امپورٹ کر رہے ہیں, کپاس امپورٹ کر رہے ہیں, ہم ایڈیبل آئل امپورٹ کر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں
سب کچھ دیا ہے. ہمارے پاس میدانی زمین ہے, ہمارے پاس پہاڑ ہے, دریا ہے, ہمارے پاس سمندر ہے, جنگلات ہے, ہر چیز ہے. ایک ول چاہیے آپ. بہت شکریہ جناب خالد کھوکھر, صدر پاکستان کسان اتحاد. اور یہ صرف شعر کی بات نہیں ہے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے, اور اس کی بے پناہ مثال موجود ہے. ایک اچھا انیشیٹو ہے, ایک اچھی کوشش کر رہے ہیں. ایک جانب عوامی, دوسری جانب پرائیویٹ سیکٹر, انٹرنیشنل انویسٹر, لوکل انویسٹر, فارمرز, ایک جوائنٹ وینچر, ایک ایسی زمین جس کا کوئی استعمال نہیں ہو رہا, اس پر اسی انداز سے جیسا کہ یہ پلانز موجود ہے اس پہ عمل درآمد ہو جائے تو یہ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی زرعی معیشت کے لیے ایک انقلاب, ایک رول ماڈل بن سکے گا, اور اس کو پھر ہم پھیلا سکتے ہیں دنیا کے تمام ممالک کی طرح سے. تو ہم سب کو اس کی بھرپور حمایت کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے. پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.